ہم ابھی رمضان کے حوالے سے اس حصے میں ہیں جہاں باقاعدہ طور پر رمضان کے مہینے کا آغاز نہیں ہوا۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں زہیر احمد خان صاحب سے کہ زہیر صاحب، جہاں ابھی ہم اس سے کچھ دور ہیں، گویا ہم رمضان کے استقبال کے اس مرحلے میں ہیں، تو اسلامی شریعت کے لحاظ سے روزوں کی آمد سے پہلے اس تعلق میں انسان کو کس چیز پر نظر رکھنی چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ وہ ہستی جس پر اسلامی شریعت قرآن کریم کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان، جو رمضان جس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان سے پہلا جو مہینہ ہے، اس کے آخری دن حضور نے خطاب فرمایا اور اس میں لوگوں کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور حضور نے فرمایا کہ کل سے آپ پہ ایک ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت مومنوں پر روزے فرض کیے ہیں اور رات کے وقت نفلی قیام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نفلی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات بجا لائی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو برکات اور اس مہینے کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے گویا عام دنوں میں فرض بجا لایا ہے، وہ کیونکہ فرض کی جو اجر ہے، فرض کا جو ثواب ہے وہ نفلی نیکی سے زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا اللہ میاں کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت عطا کرتا ہے، اور یہ باہمی دلداری اور باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے رزق وسیع کرتا ہے، رزق فراخ کرتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ احادیث میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت فضیلتیں اس مہینے کی بیان فرمائی ہیں، تو انہی فضائل کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو توجہ دلایا کرتے تھے، اور انہی اہمیتوں، انہی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس آنے والے مہینے کا اسی طرح استقبال کرنا چاہیے، اور پوری تیاری کے ساتھ جو لوگ ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو دراصل اس قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ رمضان اسلام میں یا مومنوں پر پہلی کوئی چیز نہیں ہے جو فرض کی گئی ہے، اس سے پہلے لوگوں میں بھی، اس سے پہلے مذاہب میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے، اور اس کی بہت برکات ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا لعلکم تتقون، اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تم ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی نیکیوں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر قدم مارتا ہے، تو وہ روحانی ہوں یا جسمانی ہوں ان برائیوں سے انسان بچتا ہے۔ تو یہ دراصل وہ فضائل ہیں۔ اسی طرح احادیث میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ فضائل ہیں، گویا اس میں نیکی کی تحریکات بہت بڑھا دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو جس طرح اسی رمضان کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو میں بہت قریب ہوں، وہ میرے قریب آنے کی کوشش تو کریں، وہ میرے متعلق جستجو تو کریں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل، اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قرآن کریم نے بھی بیان کی ہیں، اور جن کو ہمیں
سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. جی بالکل خاصا جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے مثلا حدیث میں ایک حدیث میں کہ ایک دن کے روزے کا بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ بذالک وجہہ عن النار 70 خریف. جی کہ جو ایک دن کا جو روزہ رکھے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے 70 سال کی مسافت کی دوری پر آگ سے رکھے گا. تو ایک دن کا اگر یہ اجر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع مومنین کو پورے 30 دن کے لیے عطا فرمایا ہے کہ ایک مسلسل جو ہے اور جس کے روزے فرض ہیں. جی بالکل. کہ یہ ایسی ایک جو ہے کسی قدر یہ بھی دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ نوجوانوں میں کہ ذرا ہلکے انداز میں لیتے ہیں کہ شاید کوئی اتنا ضروری نہیں، اگر رکھ لیا تو ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ یعنی فرض چیزوں میں سے ہے کہ جس کا رکھنا بہرحال ضروری ہے. قرآن کریم کہتا ہے فَلْيَصُمْ ہو، جو اس کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اور جیسے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں.